بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ میں ہوں نعیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں NNC چینل۔ ہم آپ کو NNC چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگی ہوئی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ امید کی ایک کرن نظر آ گئی ہے۔ کورونا کے علاج میں پاکستانی ڈاکٹروں کی بہت اہم پیش رفت۔ امید کی ایک کرن نظر آ گئی ہے۔ کورونا کے علاج میں پاکستانی ڈاکٹروں کی اہم پیش رفت۔ کراچی کے ڈاؤ یونیورسٹی ہسپتال میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کے خون سے حاصل شدہ اینٹی باڈیز سے انٹراوینس امیونو گلوبولن IVIG کے تیار کر لی گئی ہے، جس کے ذریعے کورونا کے مریضوں کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ تحقیقاتی ٹیم مارچ میں خون کے نمونے جمع کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو مزید اس کے بارے میں تفصیل بتائیں، آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ لگی ہوئی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور پھر آل کے اوپر کلک کیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی ویڈیو جب بھی آئے گی سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں مل جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور اپنے تمام دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور سب کو تھوڑا حوصلہ ہو جائے کہ پاکستانی ڈاکٹروں نے ایک بہت ہی اچھی پیش رفت کورونا کے سلسلے میں کر لی ہے۔ کراچی کے ڈاؤ یونیورسٹی ہسپتال میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کے خون سے حاصل شدہ اینٹی باڈیز سے انٹراوینس امیونو گلوبولن IVIG تیار کر لی گئی ہے، جس کے ذریعے کورونا کے مریضوں کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ پیر کو جاری کیے گئے ایک بیان میں ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید قریشی کا کہنا تھا کہ کووڈ-19 کے طریقہ علاج پر تحقیق یونیورسٹی کے ڈاکٹر اور محققین نے ڈاؤ کالج آف بائیو ٹیکنالوجی کے پرنسپل پروفیسر شوکت علی کی سربراہی میں کی۔ اسے کورونا وائرس کے علاج میں اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر سعید قریشی کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے علاج کے لیے امیونو گلوبولن کا طریقہ اختیار کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ امریکی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA سے منظور شدہ یہ طریقہ علاج محفوظ اور کورونا کے خلاف انتہائی مؤثر ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر شوکت علی کا کہنا ہے کہ اس طریقہ علاج میں کورونا سے صحت یاب مریض کے خون میں نمو پانے والے اینٹی باڈیز کو علیحدہ کرنے کے بعد شفاف کر کے امیونو گلوبولن تیار کی جاتی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم نے کووڈ-19 کے صحت یاب مریضوں کی جانب سے کم مقدار میں عطیہ کیے گئے خون کو شفاف کر کے اینٹی باڈیز علیحدہ کیے جو کورونا کو غیر مؤثر کر چکے تھے۔ ان کی لیبارٹری ٹیسٹنگ اور حیوانوں پر اس کا سیفٹی ٹرائل کر کے حاصل ہونے والی ہائپر امیونو گلوبولن کو کامیابی کے ساتھ تجرباتی بنیادوں پر انجیکشن کی شیشیوں وائلز میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی کے ترجمان ماجد اسلام نے اردو نیوز کو بتایا کہ امیونو گلوبولن کو منظوری کے لیے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو بھجوا دیا گیا ہے اور جیسے ہی اس کے استعمال کے حوالے سے اجازت ملے گی تو ڈاؤ ہسپتال میں ہی زیر علاج کورونا وائرس کے مریضوں پر اس طریقہ علاج کو عمل میں لایا جائے گا۔ ڈاؤ ہسپتال کی دوا منظوری کے لیے ڈریپ کو بھجوا دی گئی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ طریقہ علاج پلازما تھراپی سے مختلف ہے۔ ہائپر امیونو گلوبولن کے طریقہ علاج کو امریکہ کے وفاقی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے عمومی حالات کے لیے منظور کیا ہے، جبکہ پلازما تھراپی کی اس کے بعد ضمنی اثرات کے باعث ہنگامی حالات میں ہی اجازت دی جاتی ہے۔ اس سے قبل نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیزز کے سربراہ ڈاکٹر طاہر شمسی بھی کورونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کے پلازما سے اس بیماری کا علاج کرنے کی تجویز دے چکے ہیں۔ پنجاب اور سندھ کی صوبائی حکومتوں نے انہیں اس حوالے سے تجربات کرنے کی اجازت دی ہے، جس کے بعد انہیں پاکستان میں کورونا وائرس کے پہلے صحت یاب مریض یحییٰ جعفری نے اپنے خون سے پلازما کا عطیہ بھی دیا تاکہ مریضوں کے لیے غیر متحرک مامونیت
پیسیو امیونائزیشن کا مؤثر طریقہ علاج وضع کیا جا سکے۔ اس طریقہ کار میں مکمل پلازما کے بجائے صرف اینٹی باڈیز لیے جاتے ہیں۔ ڈاؤ یونیورسٹی کے ترجمان نے بتایا کہ تحقیقاتی ٹیم ابتدائی طور پر مارچ 2020 میں خون کے نمونے جمع کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ڈاؤ یونیورسٹی کے ترجمان نے بتایا کہ تحقیقاتی ٹیم ابتدائی طور پر مارچ 2020 میں خون کے نمونے جمع کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بعد ازاں اس کے پلازما سے اینٹی باڈیز کو کیمیائی طور پر الگ تھلگ کرنے، صاف شفاف کرنے اور بعد میں الٹرا فلٹر تکنیک کے ذریعے ان اینٹی باڈیز کو مرتکز کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس طریقے میں اینٹی باڈیز سے باقی ناپسندیدہ مواد، جن میں بعض وائرس اور بیکٹیریا بھی شامل ہیں، انہیں ایک طرف کر کے حتمی پروڈکٹ یعنی ہائپر امیونوگلوبولن تیار کر لی جاتی ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ دنیا میں پہلی مرتبہ پاکستان میں کورونا سے صحت یاب مریض کے خون سے یہ امیونوگلوبولن تیار کی گئی ہے، جو کورونا بحران میں امید کی کرن تصور کی جا رہی ہے۔ اس نئے طریقہ علاج کی حکمت عملی وضع کرنے کا ٹاسک بھی سونپ دیا گیا ہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی کے طبی ماہرین کے مطابق یہ طریقہ غیر متحرک مامونیت پیسیو امیونائزیشن کی ہی ایک قسم ہے، مگر اس میں مکمل پلازما استعمال کرنے کے بجائے اسے شفاف کر کے صرف اینٹی باڈیز ہی لیے جاتے ہیں۔ اس محفوظ اور مؤثر طریقہ کار کو اس سے پہلے بھی بڑے پیمانے پر دنیا میں پھیلنے والی وبائی امراض سارس، مارس اور ایبولا میں مؤثر طور پر استعمال کیا جا چکا ہے، جبکہ تشنج، انفلوئنزا اور ریبیز کی شفاف اینٹی باڈیز دنیا میں تجارتی سطح پر فروخت کے لیے بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی نے ڈاؤ یونیورسٹی اسپتال کے معالجین کو ریسرچ ٹیم کے ساتھ مل کر اس نئے طریقہ علاج کے ٹرائل کے لیے اخلاقی اور قانونی حکمت عملی وضع کرنے کا ٹاسک سونپ دیا ہے۔ دنیا کی ویکسین بنانے والی 6 کمپنیوں نے اس عمل کے آغاز کا بھی اعلان کیا تھا۔ مشترکہ ٹیم کے دیگر ارکان میں ڈاکٹر شوبھا لکشمی، سید منیب الدین، میر راشد علی، عائشہ علی، مجتبیٰ خان، فاطمہ انجم اور ڈاکٹر صہیب توحید شامل ہیں۔ مشترکہ ٹیم کے دیگر ارکان میں ڈاکٹر شوبھا لکشمی، سید منیب الدین، میر راشد علی، عائشہ علی، مجتبیٰ خان، فاطمہ انجم اور ڈاکٹر صہیب توحید شامل ہیں۔ یہ کامیابی کورونا سے ہونے والی جانی نقصان کو روکنے کے لیے بین الاقوامی طور پر کی جانے والی کوششوں میں سے ایک اہم قدم ہے۔ ایک ہفتہ قبل ہی دنیا کی 6 بڑی ویکسین بنانے والی کمپنیوں نے اس عمل کو شروع کرنے کے لیے اشتراک کا اعلان کیا تھا۔ ڈاؤ یونیورسٹی نے اس عمل میں سبقت لیتے ہوئے مقامی کورونا وائرس کی قسم کے خلاف انٹرا وینس امیونوگلوبولن تیار کر لی ہے۔ حالیہ دنوں کی ریسرچ نے مقامی کورونا وائرس کی قسم میں کچھ جینیاتی تبدیلیوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ایسی صورت میں مقامی وائرس کے خلاف بنائی گئی IVIJ بہت مؤثر اور مفید ثابت ہوگی۔ ڈاؤ یونیورسٹی نے نئے کورونا وائرس کے خلاف کی جانے والی کوششوں میں اہم کردار ادا کر کے جینیاتی سیکوینس معلوم کیا، انسانی جین میں ایسی تبدیلیوں کا پتہ لگایا جو کورونا وائرس کے خلاف مزاحمت فراہم کر سکتی ہیں، اور اب صحت یاب مریضوں کے خون سے حاصل شدہ اینٹی باڈی سے انٹرا وینس امیونوگلوبولن تیار کر لی گئی ہے۔ نہایت ہی خوش آئند اور حوصلہ افزا پیش رفت ہے کہ پاکستانی ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے مل کر ایک ایسا طریقہ نکال لیا ہے جو دنیا میں اس وقت استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے مریضوں کو بچا سکتے ہیں اور اس کورونا جیسی موذی مرض سے کم نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے سائنسدانوں اور اپنے ڈاکٹروں کی تعریف کرنی چاہیے، اور امید کی یہ کرن بھی ہے۔ اب یہ تھوڑا صبر بھی کرنا چاہیے تاکہ اس کی مکمل معلومات مل جائیں اور ہر طرف سے اس کی اپروول مل جائے۔ اپروول ملنے کے بعد ہی اس کو مزید علاج کے لیے مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔
اور تمام ہم اپنے ان ڈاکٹرز کی تعریف کرتے ہیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے بہت ہی زبردست کام کیا ہے، جس پہ ہم ان کی جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور پسند آنے کی صورت میں اپنے تمام دوستوں و احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ لگی ہوئی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔